اس شاپ کیپر کو ہم دیں گے تاکہ وہ اگلے 2 مہینے کے قریب اپنا گھر کا کچن چلا سکے، اس کے بچے اسکول جاتے ہوں گے، بجلی کے بل ہوں گے. اس سلسلے میں تھوڑی سی مدد ہماری طرف سے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ کراچی چیمبر کے ساتھ مل کے ہم نے آلریڈی اس پہ کام شروع کر دیا. کراچی چیمبر نے کام شروع کر دیا ہے کہ جو نقصانات دکانداروں کے ہوئے ہیں ان نقصانات کو حکومت سندھ پورا کرے گی. جو اس کے کاسٹ ہے، اس کی انوینٹری جو ہے، تاکہ اس دکان کے اندر جو سامان پڑا تھا جس سے وہ کاروبار اپنا چلا رہا تھا اور اس آگ کی وجہ سے وہ سارا ضائع ہو گیا، اس کو حکومت سندھ کراچی چیمبر کی مدد سے اس نقصان کو پورا کرے گی. اس کے ساتھ ساتھ جب تک کہ گل پلازا بنے، اس کا بھی میں ذکر کروں گا، ہم نے، اور میں بہت شکر گزار ہوں، کافی لوگ سامنے آئے ہیں جنہوں نے اپنی بلڈنگز خود آفر کی ہیں. اور 2 بلڈنگز کا تو مجھے پتہ ہے، ایک میں تقریباً 500 دکانیں ہیں، ایک میں 350 دکانیں ہیں. پھر ہمارا اپنا پارکنگ پلازا ہے، کچھ گورنمنٹ کی بھی بلڈنگ ہے جن میں خالی سپیس ہے. تو ہم یہ جو 1200 کے قریب دکان تھے ان کو اگلے 2 مہینے میں، جیسے میں نے کہا 5 لاکھ روپے دیے ہیں تاکہ وہ 2 مہینے اپنا گزار سکیں. ان 2 مہینوں میں ہم ان کو ان کی انوینٹری جو ان کا سامان پڑا تھا اس کو پورا کرنے کے لیے وہ جلد 1 مہینے کے اندر انشاءاللہ وہ پیمنٹ ساری ہو جائیں گی اور 2 مہینے کے اندر ان کو دکانیں مل جائیں گی تاکہ وہ 2 مہینے کے اندر اندر اپنا کاروبار دوبارہ شروع کر دیں. اور آخری 2 اور چیزیں، ہم یونٹ ہے جس کو میسی ڈی ایف کرتے ہیں، سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ، اس کے ذریعے سے ہم ہر دکاندار کو 1 کروڑ روپے کا قرض، جس کا کولیٹرل یعنی سیکیورٹی بھی حکومت خود دے گی، اس کو کسی کولیٹرل کی ضرورت نہیں ہوگی، اور انٹرسٹ بھی گورنمنٹ خود دے گی. ہاں، پرنسپل اس نے جس نے وہ قرض لینا ہے واپس کرنا ہوگا، وہ سہولت بھی لے کے دے رہے ہیں. اور آخر میں گل پلازا جو آگ کی وجہ سے مکمل طور پہ تباہ ہو گیا، اسی جگہ پہ ان شاپ کیپرز کے ساتھ مل کے ہم دوبارہ وہ کھڑا کریں گے حکومت سندھ. اور اس میں یہ ہم نے ڈالا کہ جتنے دکان اس وقت ہیں ان میں سے 1 اسکوائر انچ بھی ایکسٹرا نہیں بنائیں گے. اگر کسی کی دکان تھی، جتنا ایریا تھا اسی دکان پہ، ہاں کچھ پبلک سروسز یعنی کوریڈور اگر چوڑے کرنے ہوں تاکہ جو یہ فسانیہ ہوا تھا وہ نہ ہو، اس سلسلے میں ہم تھوڑا کام کریں گے، لیکن سیلبل یا رینٹیبل ایریا اور نہیں ہوگا اس کے اندر. اور یہ چیزیں تھیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے، میں دوسری بات یہ کہہ دوں کہ اس کی انکوائری ہم نے دی ہے، FIR کٹ گئی ہے، اور اس کے اندر جو بھی جوابدار ہوگا، جو بھی انکوائری میں نکلے گا، اس کو سزا ملے گی. 80 سے اوپر جانیں ضائع ہوئی ہیں، اور ضرور سزا جو بھی اس میں ملوث ہے، اور میں کسی کا نام نہیں لوں گا ابھی، ضرور انکوائری ہو جائے، اس میں یہ سامنے آئے گی بات. تیسری چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں اسی حوالے سے، کہ ہم نے اب دیکھا ہے ہماری اپنی کوتاہی ہے، میں مان رہا ہوں، لیکن آپ نے تو دیکھا ہوگا پورے پاکستان میں اب اس سانحے کی وجہ سے دوسرے صوبوں میں بھی کمیٹیاں بن گئی ہیں جو عمارتوں کو آڈٹ کر رہی ہیں، دیکھ رہی ہیں، اور یہ باقی تینوں صوبوں میں ہے. اس حد تک کہ ہمارے دارالخلافہ اسلام آباد میں بھی انہوں نے جو آڈٹ کیا وہ کوئی تسلی بخش نہیں رہے. ہمارے یہاں بھی میں نے اس سلسلے میں 2-3 میٹنگز کی ہیں، اور کل فائنل ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے، اور وہ اب وہ امپلیمنٹ ہونے شروع ہو گیا ہے کہ ہر بلڈنگ کو آڈٹ ہوگا، اور ہم جس بلڈنگ میں لوگ زیادہ جا رہے ہیں وہاں سے شروع کریں. خاص طور پہ ابھی رمضان آ رہا ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ شاپنگ کے لیے لوگ نکلتے ہیں، ان کو پہلے فوکس کر رہے ہیں اور انہیں ڈفرینٹ ٹارگٹس دے رہے ہیں. کوئی ایسی چیزیں جو کہ 1 ہفتے میں مکمل ہو سکتی ہیں، جو اشد ضرورت ہے جن کی، جیسے الارم لگانا، فائر اسٹنگ اسپیسز کو کلیئر کرنا تاکہ لوگوں کو نکلنے کا راستہ پتہ ہو، اس نکلنے کے راستے کو صحیح طریقے سے آئیڈینٹیفائی کرنا، بجلی جانے کی صورت میں بیک اپ لائٹس کا ادھر ہونا تاکہ لوگوں کو
راستہ پتہ چلے نکلنے کا، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہوتا ہے. اس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ 1 ہفتہ تعین کی جگہ جس دن بلڈنگ کا سروے ہوگا اس کو بتایا جائے گا کہ جی تمہیں 10 فائر ایکسٹنگوشر لگانے ہیں تو 50 فائر الارم لگانے ہیں، یہ جگہیں تم نے کلیئر کرنی ہے اور 1 ہفتے کا ٹائم ہے. اور یہ ایسی 20 آئٹمس ڈفرینٹ ہیں جو آئیڈینٹیفائی کی ہیں. کوئی ادارہ اگر ان 20 میں سے ہفتے بعد 10 12 13 کر لیتا ہے تو ہم یہ نہیں کریں گے اس میں سختیاں، تھوڑا ٹائم اور دے سکتے ہیں کہ وہ کمپلیٹ کرے. لیکن اگر کسی نے سرے سے شروع ہی نہیں کیا تو اس بلڈنگ کو سیل کرنا پڑے گا، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور میں چاہوں گا کہ تاجر برادری، چیمبر کے لوگ، ایسوسیشنز کے لوگ اس پہ تعاون کریں. پھر دوسرا سٹیپ ہوگا جس کو میں کہہ رہا ہوں تقریباً 1 مہینے اس سے زیادہ جن چیزوں کی ضرورت ہوگی، اور فائنلی 6 مہینے کے اندر انہوں نے کمپلیٹ جو ہے فائر سیفٹی کے حوالے سے، ڈیزاسٹر سیفٹی کے حوالے سے اپنے جو کام کرنے وہ پورے کرنے. تو یہ اگین میں بتاؤں کہ یہ بڑا پہلے بھی ہوتا رہا ہے، ایسا نہیں. ہمارے قوانین موجود ہیں ہر چیز کے، یہ سول ڈیفنس کا ادارہ کرتا ہے، لیکن امپلیمنٹ نہ صرف ادھر نہیں ہوئے. جیسے میں نے بتایا کہ اس وقت پورے پاکستان میں ہر صوبائی حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ اپنے علاقے اسلام آباد کے اندر جہاں بھی جاری ہے انہیں یہی پتہ چل رہا ہے کہ تسلی بخش حالات نہیں ہے. میں میڈیا کے توسط سے سب جو ڈفرینٹ کمرشل عمارتیں ہیں، انڈسٹریز ہیں، ان سب کے مالکان کو، ان کے جو آرگنائزیشنز ہیں ان سے کہوں گا کہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں. لوگوں سے کہیں گے کہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں کہ اور یہ ہم سب مل کے تہیہ کریں کہ دوبارہ اس قسم کا واقعہ نہ ہو. 1 سیکنڈ میں ختم کر لوں. دوبارہ اس قسم کا واقعہ نہ ہو اور اس میں حکومت کو سب لوگوں کی تعاون کی ضرورت ہوگی. ہم سب مل کے یہ تہیہ اگر کریں، انوائرمنٹ ایسا آگ لگتی رہیں گی، غلطیاں لوگوں سے ہوتی رہیں گی، لیکن ایسے ثانیہ دوبارہ نہ ہو، وہ ہمارے آپ کے ہاتھ میں، ہم سب مل کے اس کو کریں. مرتضی آپ اگر کر لیں. سیم صاحب، جب سے یہ آگ لگی ہے اس کے بعد شہر میں الفاظ کی آگ بھڑکانے کی کوشش کی جا رہی ہے. الفاظ کے ذریعے کراچی کو اسلام آباد کے حوالے کرو، الفاظ کے ذریعے سندھ کو توڑو، الفاظ کے ذریعے لسانیت کو پھیلاؤ. تو یہ لوگ خوف زدہ ہو گئے. ایک آگ تو بجھا دی آپ نے، لیکن یہ جو سوشل میڈیا اور پریس کانفرنسوں کے ذریعے الفاظ کی آگ لگائی جا رہی ہے، اس سے شہری خوف زدہ. میں دیکھیں سب لوگوں سے درخواست کروں گا، ان لوگوں سے بھی درخواست کروں گا جو یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ وقت نہیں ہے یہ باتیں کرنے کا. اس وقت اتنا بڑا المیہ، اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے، ہم چھوڑ کے اس وقت کے لیے بھی ہم تیار ہیں، ہر بحث کے لیے تیار ہیں. میں نہیں کرنا چاہوں گا. میں نے تھوڑا سا جواب دیا تھا اسمبلی کے اندر، تو آپ کے میں بلکہ میڈیا سے کہوں گا آپ سب کے مل کے کہ اس قسم کے سوالات آپ ہی نہ اٹھائیں نا. اگر آپ یہ سوال نہیں کرتے تو مجھے کسی جواب کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن اس وقت ہاں میرے اوپر یہ سوال ضرور اٹھائیں کہ یہ کمزوری کیوں رہی ہے، فلانی جگہ پہ ابھی تک نہیں ہوا، یہ بتائیں. باقی چیزیں یہ جو انہوں نے شروع کی ہیں ایسے بھی ہم ڈیل کرنا جانتے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے اور انشاءاللہ کریں گے. لیکن میں آپ کے سوال کے جواب میں آپ سب سے ایک درخواست کر رہا ہوں، میڈیا سے درخواست کر رہا ہوں. ہاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو بہتری لانے کے سلسلے میں بات نہ کریں، لیکن یہ باتیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے اس طرف نہ جائیں. خواہ ایسا نہ کریں کہ ہماری طرف سے بھی لوگ شروع ہوں اور ان چیزوں سے جو خرابیاں پیدا ہوئی ہیں، جو ہمارا کام ہے، جو کہ میں کتنا ذمہ دار ہوں اور کوئی اور کتنا ذمہ دار ہے اس کا. گورنر سندھ کے گورنر ہیں، پھر بھی سندھ حکومت کی وہ کوتاہیاں جو ہے وہ میں یہ کہہ چکا ہوں یہ بات نا. میں نے ابھی آپ کو کہا کہ یہ سوالات چھوڑیں ان کو. اس وقت کوئی بھی اگر اس آگ کے سلسلے میں، اس کی بہتری کے سلسلے میں کوئی
कंस्ट्रक्टिव राय देना चाहे, कोई क्रिटिसिज्म करना चाहे, मीडिया क्रिटिसाइज करना चाहे, ज़रूर करे. मुझे बिल्कुल इससे कोई कहते हैं ना कि जी आप लोग तो फिर सवाल ही नहीं करने थे. मैं कह रहा हूँ सवाल करो, मेरे से सवाल करो, मुर्तज़ा वहाब से सवाल करो, लेकिन इसको ऐसी डायरेक्शन में ले जाओ कि और आगे बढ़ के. ये सीधी सी बात है. ये कि ज़ाहिर है इससे बिल्कुल हट के सवाल है. एफबीआर चेयरमैन फिर तनकीद कर रहे हैं कि जी सिंध रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहा. इस 1 मिनट सर. हाँ मैं बातों में नहीं अच्छी बात है. 18वीं तरमीम से पहले 12.5 करते थे और अभी 2.5 सिंध कर रहा है. दूसरी बात सर, आपका जो 2.5 हम पॉइंट जो है फीसद रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, हम 12.5 करते थे. अच्छा सर, दूसरी बात सर, अच्छा हालात में मैंने ये सुना नहीं है, वैसे मैं जवाब दे देता हूँ. कल का स्टेटमेंट है. अच्छा मेरी से गलती होगी. हर आदमी पे इतना ध्यान देने लगूं मैं तो फिर इससे रिलेटेड है सर कि अब ये जो मौजूदा हालात चल रहे हैं, ठीक है, सानियात होते हैं हर शहर में, हर जगह, लेकिन जैसे ये 18वीं तरमीम का शोर 28वीं शोर अगर आपकी गलती है तो आपको भी सजा मिलनी चाहिए. अगर आप अपने, मैं भी इधर बात कर रहा हूँ ना, अगर अपना इजहार कर रहे हैं और इसमें हिस्सा डाल रहे हैं तो यू आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. तो इन सब लोगों को जो बात कर रहे हैं उनको भी जवाबदेह होना पड़ेगा. कर ले एक आहिस्ता कर ले. आप भी मैं भी उसका जवाब दूँ कि मैंने रह गया था. मैं भी जवाब मैंने नहीं मैं एक सेकंड नहीं आई हैं फायर ब्रिगेड्स आ रही हैं, लेकिन काफ़ी नहीं है. मैं फिर बता रहा हूँ. एक और चीज़ जो हमने की है और उसके हमने मीटिंग्स कर ली, उस पर काम चल रहा है. अनफॉर्चुनेटली लेगेसी इश्यूज़ में कहता हूँ इनको, कवानीन पुराने जो चलते आ रहे हैं. अब मसला क्या है, फायर ब्रिगेड KMC के पास, फिर हमने 1112 है, फिर हमारा सिंध इंटीग्रेटेड इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज है, और फायर की ऑडिट वो सिविल डिफेंस के पास जो होम डिपार्टमेंट के अंडर है. तो 4-5 डिफरेंट इदारे एक ही चीज़ पे काम कर रहे हैं. हमने कहा है कि हम इन सब को मिला के अगर नया कानून ज़रूरत पड़ी, और उस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एक इदारा बनाएंगे, उसको प्रॉपर तरीके से इक्विप करेंगे. अगर उसमें ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है मुझे अगला मैं ये कोरंगी कॉजवे की किस्म का ब्रिज ना बना सकूं. वो इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं पीछे रखूंगा पहले, ताकि, और ये मैं कह रहा हूँ ना कि ये हम सबको देखना चाहिए, उसकी तरफ हाँ मैं तवज्जो दूंगा कि ऐसे सानिया दोबारा ना हो. तो बजट में बिल्कुल हैं, वो आ भी रही हैं. कितनी है वो नासिर शाह साहब? 34 तैयार है हमारी अमल. लेकिन अगेन ये काफ़ी नहीं है, हमें पूरा स्ट्रक्चर को एक अम्ब्रेला के नीचे लाना होगा और इंशाल्लाह उस पर काम कर रहे हैं. उस आग में 13 लवाहिकीन ऐसे हैं जो DNA के लिए राजी नहीं हो रहे, उनके बारे में अगर देखिए मैं अगेन उसमें नहीं जाऊंगा. जो डिटेल्स वो आपको पुलिस सर्जन वक्तन फ़वक्तन देते रहे. और उस सिलसिले में मैं ये भी कहूँगा, और मैंने अभी आज ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर मुल्क में कहीं भी किसी के पास भी एक्सपर्टीज़ मौजूद है तो हम उनको कहेंगे कि मेहरबानी करके हमारी मदद करें कि जल्द से जल्द हम जो बॉडीज़ मिली हैं उनको हम मैच कर सकें उनके. थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी.